السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کانسیپٹ بلڈر اکیڈمی۔ آج ہم فزکس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آسیلیٹری موشن کا انٹروڈکشن سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آسیلیٹری موشن ہوتی کیا ہے۔ جب کوئی آبجیکٹ اپنی مین پوزیشن کے دونوں طرف یعنی آگے اور پیچھے یا اوپر اور نیچے بار بار ایک ہی طریقے سے موو کرتا ہے تو اس موشن کو آسیلیٹری موشن کہتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں ٹو اینڈ فرو موشن اباؤٹ a fixed position is called oscillatory motion۔ اب اس کی کچھ کامن ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایگزامپل ہے ہارٹ بیٹ۔ ہمارا دل ریگولر انٹرول پر دھڑکتا رہتا ہے، یہ بھی آسیلیٹری موشن کی ایک ایگزامپل ہے۔ دوسری ایگزامپل اسپرنگ ہے۔ جب اسپرنگ کو دبایا یا کھینچا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بار بار اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرف آتا جاتا ہے۔ تیسری ایگزامپل ٹیوننگ فورک کی ہے۔ جب ٹیوننگ فورک کو اسٹرائک کرتے ہیں تو اس کی پرونگس تیزی سے آگے اور پیچھے وائبریٹس کرتے ہیں اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ چوتھی ایگزامپل پلاسٹک رولر کی لیتے ہیں۔ اگر رولر کا ایک سرا ٹیبل کے نیچے مضبوطی سے پکڑ کر دوسری سرے دبا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ اوپر نیچے بار بار موو کرتا ہے، یہ بھی آسیلیٹری موشن ہے۔ پانچویں ایگزامپل گٹار اسٹرنگ کی ہے۔ جب گٹار کی اسٹرنگ کو پلگ کرتے ہیں تو وہ وائبریشن کرتی ہے اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور آخری ایگزامپل سوئنگ ہے۔ جب بچے سوئنگ پر بیٹھتے ہیں تو سوئنگ آگے اور پیچھے بار بار موو کرتی ہے، یہ بھی آسیلیٹری موشن کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے۔ یاد رکھیے آسیلیٹری موشن کی تین خاص باتیں ہوتی ہیں۔ موشن ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، آبجیکٹ دو ایکسٹریم پوزیشن کے درمیان موو کرتا ہے اور آبجیکٹ ہمیشہ مین پوزیشن کے دونوں طرف ٹو اینڈ فرو موشن کرتا ہے۔ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ آسیلیٹری موشن ہماری ڈیلی لائف میں ہر جگہ موجود ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ون سائیکل یا ون وائبریشن آف آسیلیٹری موشن سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ون کمپلیٹ ٹو اینڈ فرو موشن آف اے پینڈولم اباؤٹ اٹس مین یا ایکویلیبریم پوزیشن از کالڈ ون سائیکل اور ون وائبریشن۔ اب اس ڈائیگرام کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پینڈولم ایکویلیبریم پوزیشن یعنی بیچ والی پوزیشن پر ہے، یہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اسٹیپ نمبر 1، پینڈولم ایکویلیبریم پوزیشن سے چلنا شروع کرتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، یہ رائٹ ایکسٹریم پوزیشن تک جاتا ہے، یہاں آ کر کچھ لمحوں کے لیے رکتا ہے اور پھر واپس موڑتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، اب پینڈولم واپس ایکویلیبریم پوزیشن پر آتا ہے، لیکن ابھی ون سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس نے صرف آدھا سفر طے کیا ہے۔ اسٹیپ نمبر 4، اب پینڈولم ایکویلیبریم پوزیشن کو کراس کر کے لیفٹ ایکسٹریم پوزیشن تک جاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 5، پھر وہاں سے واپس چل کر ایکویلیبریم پوزیشن پر آ جاتا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں سے اس نے موشن شروع کی تھی۔ اب ون کمپلیٹ سائیکل یا ون وائبریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ایکویلیبریم ٹو رائٹ ایکسٹریم ٹو ایکویلیبریم ٹو لیفٹ ایکسٹریم ٹو ایکویلیبریم is equal one complete cycle۔
اگر پینڈولم صرف ایکویلیبریم سے رائٹ ایکسٹریم تک جائے اور واپس ایکویلیبریم تک آئے تو یہ صرف ہاف سائیکل ہوتی ہے، ون کمپلیٹ سائیکل نہیں۔ اسی طرح ہر اوسیلیٹنگ باڈی جیسے اسپرنگ، گٹار اسٹرنگ یا ٹیوننگ فورک اپنی سٹارٹنگ پوزیشن پر واپس آ کر ہی ون کمپلیٹ وائبریشن کمپلیٹ کرتی ہے۔ یہ کنسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم آگے ٹائم پیریڈ، فریکوینسی اور سمپل ہارمونک موشن کو سمجھیں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اوسیلیٹری موشن کی دو بہت امپورٹنٹ ٹرمز سمجھیں گے، ٹائم پیریڈ اینڈ فریکوینسی۔ سب سے پہلے ٹائم پیریڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹائم پیریڈ وہ وقت ہوتی ہے جو کسی اوسیلیٹنگ باڈی کو ایک کمپلیٹ سائیکل یا ایک وائبریشن کمپلیٹ کرنے میں لگتا ہے۔ اس کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے سیکنڈ۔ مثال کے طور پر اگر ایک پینڈولم ایک کمپلیٹ سائیکل 2 سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ 2 سیکنڈ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں فریکوینسی کی۔ فریکوینسی سے مراد ہے ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ ہونے والی سائیکلز یا وائبریشنز کی تعداد۔ اس کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے ہرٹز۔ اگر کوئی ٹیوننگ فورک ایک سیکنڈ میں 50 وائبریشنز کرتا ہے تو اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہوگی۔ یاد رکھیے ٹائم پیریڈ بتاتا ہے ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے کا ٹائم اور فریکوینسی بتاتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی سائیکلز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ٹرمز اوسیلیٹری موشن کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اوسیلیٹری موشن کی دو اور بہت امپورٹنٹ ٹرمز سمجھیں گے، ایمپلیٹیوڈ اینڈ ڈسپلیسمنٹ۔ سب سے پہلے ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں۔ یہاں بیچ میں جو پوزیشن ہے اسے مین پوزیشن یا ایکویلیبریم پوزیشن کہتے ہیں۔ جب پینڈولم ریسٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ایمپلیٹیوڈ کو سمجھتے ہیں۔ ایمپلیٹیوڈ سے مراد ہے مین پوزیشن سے کسی بھی ایکسٹریم پوزیشن تک کا میگزیمم ڈسٹینس۔ ڈائیگرام میں ریڈ ایرو اس میگزیمم ڈسٹینس کو شو کر رہا ہے۔ اسے ہم اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پینڈولم جتنا بھی موو کرے ایمپلیٹیوڈ ہمیشہ میگزیمم ڈسٹینس ہی ہوتا ہے، یہ کبھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب بات کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کی۔ ڈسپلیسمنٹ سے مراد ہے مین پوزیشن سے اوسیلیٹنگ باڈی کا کسی بھی وقت کا ڈسٹینس۔ ڈائیگرام میں گرین پوائنٹ پی پینڈولم کی کرنٹ پوزیشن کو شو کر رہا ہے۔ مین پوزیشن پوائنٹ پی تک کا ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے اور اسے ایکس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یعنی جب پینڈولم موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے، لیکن ایمپلیٹیوڈ چینج نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ میگزیمم ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ ایک سمپل بات یاد رکھیے، ڈسپلیسمنٹ از ایکول کرنٹ ڈسٹینس فرام دا مین پوزیشن، ایمپلیٹیوڈ از ایکول میگزیمم پاسبل ڈسٹینس فرام دا مین پوزیشن۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ از آلویز دا میگزیمم ڈسپلیسمنٹ۔ یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم آگے سمپل ہارمونک موشن کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن سمجھ آئی ہو تو اپنے گریڈ 10 فزکس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔